پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دوسرے پارے سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ دوسرا پارہ جسے ہم اور آپ لوگ عام طور پر کہتے ہیں سیقول کا پارہ، ہمارے ہندو پاک میں سیقول کا پارہ، اس لیے کہ اس کی ابتدا ہوتی ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی۔ عنقریب وہ لوگ جو بیوقوف ہیں وہ کہیں گے کہ آخر مسلمانوں کو وہ جو ان کا پہلا قبلہ تھا اس سے ہٹ کر کے یا اس سے بدل کر کے دوسرے قبلے کی طرف جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہ اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر اچھی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی کسی اعتراض پر یا احکام شرعیہ کی، احکام الہیہ کی پابندی نہ کرنے والوں کی کسی بات پر سرزنش کر رہا ہے۔ اصل میں اس پارے میں دیکھیں تو اس کا پہلا اور دوسرا صفحہ تقریباً تحویل قبلہ سے متعلق ہے۔ تحویل قبلہ یعنی اصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اگر نماز پڑھنی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہوتے تھے اور خانہ کعبہ کا رخ کرتے تھے، اور اس طریقے سے آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا۔ خانہ کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بنو اسرائیل کے جو نبی آئے ہیں ان کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے، تو نبیوں کی اتباع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی فرق کیا کرتے تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے رہتا تھا اور بیت المقدس بھی، لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ظاہر بات ہے خواہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہو یا ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم چونکہ صراحتاً نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ لیکن آپ کی یہ خواہش تھی، یہ معاملہ تقریباً 16 یا 17 مہینہ رہا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت براء ابن عازب کی روایت بڑی صراحت کے ساتھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پر رخ کر کے نماز تو پڑھتے تھے، لیکن آپ کی مکمل خواہش ہوتی تھی کہ کاش کہ آپ کا رخ قبلہ ابراہیمی یا خانہ کعبہ کی طرف کر دیا جائے تو بڑا ہی بہتر ہوتا۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے عصر کی نماز سے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو گیا کہ قبلہ آپ اپنا بدل لیجئے اور اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے۔ یہ صورتحال پیش آنی تھی کہ مدینہ منورہ کے یہود اور وہ لوگ جو ظاہر مسلمان تو ہوئے تھے لیکن ان کے ایمان میں کسی قسم کی کمزوری تھی، وہ اعتراض کرنا شروع کر دیے۔ اسی بات کا ذکر اور انہی امور کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفحے یعنی دوسرے پارہ کے پہلے یا دوسرے صفحے میں کیا ہے، اور وہاں پر کئی چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس کے اوپر معترض تھے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ میں صرف دو اعتراضات کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں اور باقی تفسیر کی کتابوں میں جا کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ آخر جب وہ بھی قبلہ حق ہے اور انبیاء کا قبلہ رہا ہے اور آپ اب تک اس طرف رخ کیے ہی رہے ہیں، تو آخر ایک نئے قبلے کے بدلنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ خلفشار مچانے اور لوگوں کی مخالفت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسی طرف رخ کیے کر کے نماز پڑھتے، آخر کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب بڑے منطقی انداز میں دیا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ یہ تم لوگ جو کرو یہ بیوقوفی کی بات ہے، یہ ہے سیقول السفہاء، یہ سفہانہ اور گستاخانہ اور بیوقوفی کی بات ہے، بے عقلی کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل مقصد مشرق اور مغرب کے طرف رخ کرنا نہیں ہے، اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی پیروی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک چاہا اپنے نبی کو بیت المقدس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے دیا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ مصلحت یہی چاہتا ہے کہ اب ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو، تو اصل ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت
اطاعت کی جائے، آمنا و صدقنا، نہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر اعتراضات کیا جائے۔ دوسرا اعتراض جو آج بھی ہوتا اور ہمیشہ سے باطل لوگ یہ اعتراض کرتے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ آخر اب تک 17 مہینے یہ جو گزر چکے ہیں، یعنی مدینہ منورہ میں 16 مہینے جو گزر چکے ہیں، اور جو لوگ اب تک نماز پڑھتے رہے ہیں ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اب تو ان کا انتقال ہو گیا ہے، تب ان کی نماز کا کیا ہوگا؟ گویا کہ ان کی نماز ہوئی ہی نہیں، ان کی نماز باطل تھی، اس لیے کہ وہ لوگ صحیح قبلے کی طرف نہیں تھے، جس طریقے سے اعتراضات ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی جواب دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اسی پہلے صفحے میں دیکھیں گے اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان یعنی ان کی نماز، گویا نماز اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ دو بات ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے اسے ایمان قرار دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ صرف دل کے عقیدے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان میں اعمال بھی داخل ہیں بندے کے، نماز، روزہ اور یہ ساری چیزیں بھی گویا ایمان کے اندر داخل ہیں۔ علی کل حال شروع کے اندر ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی فضیلت بیان کر رہا ہے، ان کے اعتراضات کا جواب دے رہا ہے، مسلمانوں کو اطمینان دلا رہا ہے، اور سب سے اہم چیز جس پر اللہ تبارک و تعالی نے توجہ دلائی ہے لوگوں کی، دو باتیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہود اور نصارہ جو یہ اعتراضات کر رہے ہیں، دوسرے صفحے کی پہلی آیت ہے کہ جو اعتراضات کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی کتاب میں جہاں نبی آخر الزماں کی آمد کا ذکر ہے وہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ ان کا قبلہ یہ ہوگا، یہ معلوم ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا قبلہ بیت المقدس سے ہٹ کر کے خانہ کعبہ رہے گا، لیکن صرف ان کا مقصد اعتراضات ہے، بلکہ اس کو تو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، یعنی اپنے بچوں کو دوسرے کے بچوں سے پہچاننے میں جو آدمی غلطی نہیں کرتا، ایسے یہود کو بھی یقین ہے کہ ان کا قبلہ بدلنے والا ہے، لیکن ان کا مقصد صرف اعتراض کرنا ہے، ان کا مقصد حق تک پہنچنا نہیں ہے۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بہترین کہی ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے ایک مشعل راہ بننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسرے صفحے میں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا۔ اس آیت کے اوپر غور کریں، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے جس کی طرف وہ متوجہ ہے۔ یہیں سے بعض علماء نے کہا کہ اس میں انسان کی سوچ ہے، ہر انسان کی الگ الگ سوچ ہے جیسے وہ سوچ رہا ہے۔ کوئی آدمی ایک شخص کو اچھا سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے، ایک عمل کو اچھا سمجھتا ہے وہ کر رہا ہے، کوئی نماز کی پابندی زیادہ کرتا ہے، کوئی روزے کا اہتمام زیادہ کرتا ہے، کوئی صدقہ اور خیرات کا اہتمام زیادہ کرتا ہے۔ تو اصل چیز یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں پر اعتراضات کیا جائے، اصل چیز کیا ہونی چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں ہمیں اور آپ کو آگے اور بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے، یہ ہمارا آپ کا کام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ معاملہ ذکر فرمایا اور مسلمانوں کو تسلی دی اور ان کو حکم دیا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں بھی ہو وہیں پر اللہ تعالیٰ کا چہرہ، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ کس طرف کرو؟ خانہ کعبہ کی طرف کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو گویا یہ اشارہ فرمایا کہ دیکھو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تم دین پر صحیح طور پر چلو گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو گے تو تمہارے اوپر اعتراضات نہیں ہوں گے، لیکن ہوں گے، اعتراضات بھی ہوں گے، مقابلہ بھی ہوگا، تمہیں قتل بھی کیا جائے گا، تمہیں پریشان بھی کیا جائے گا۔ اس کے لیے تمہیں دو چیزوں کی بڑی اہم ضرورت ہے، تمہیں دین کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، تمہیں دین کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ ایسے موقع پر تم دو چیزوں کا بڑا کیوں آواز نہیں ہے؟ معذرت کے ساتھ ساتھیوں، بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب قبلہ سے متعلق لوگوں کے اعتراضات کا جواب دے دیا، مسلمانوں کو اطمینان دلایا اور مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا حتمی طور پر کہ اب ان کا رخ خانہ کعبہ ہی کی طرف ہونا چاہیے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اس بات پر بھی متنبہ کیا کہ دین پر چلنے کے راستے میں مصائب اور پریشانیاں بھی درپیش ہیں، اس کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑیں گی۔
البتہ ان قربانیوں سے نپٹنے کے لیے، ان مصائب اور پریشانیوں کو اپنے اوپر سے ہلکا کرنے کے لیے تمہیں دو چیز کی ضرورت ہے جس کا خصوصی اہتمام کرو۔ ایک چیز کیا ہے؟ نماز ہے، اور ایک صبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالی کی استعانت، مدد طلب کرو۔ کس کے ذریعے؟ صبر کر کے اور نماز پڑھ کر کے۔ صبر اور نماز، گویا نماز شکر کا سب سے بڑا بہترین مظہر ہے، تو صبر اور شکر کے ذریعے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں آزمائش ضرور آتی ہے، اور جو شخص ان دو چیزوں کا اہتمام نہیں کرے گا، یعنی صبر اور شکر کا صبر اور نماز کا سہارا نہیں لے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانیاں بھی نہیں دے پائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر اشارہ فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ جیسا کہ یہ آیات آپ لوگ بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے تاکیدی انداز میں قسم کھا کے بیان فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، پھل میں کمی کے ذریعے، افراد میں کمی کے ذریعے، یہ ہم تمہیں آزماتے رہیں گے۔ اور اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان صبر اور شکر کا سہارا لے۔ یہ احکام تقریباً جو ہیں، یہ چیزیں تقریباً 3 یا 4 صفحات تک چلتی رہیں۔ پھر چوتھے صفحے سے یعنی تقریباً 80 آیات تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام سے متعلق جو احکام ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ اسلامی احکام جو عقائد سے متعلق ہوں، فقہ سے متعلق ہوں، بسا اوقات بعد معاشرتی اور اجتماعی معاملات ہوں، ان کا ذکر تفصیل سے اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 163 آیت سے لے کر کے 171 بلکہ 176 تک مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا بیان کیا ہے، اور مشرکین کی بڑی عقلی اور نقلی طور پر اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے۔ بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد ہوتا ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ مَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال کیا ہے؟ جیسا کہ بکری اور بھیڑ کو ایک شخص آواز دیتا ہے، ان بکریوں اور بھیڑوں کو یہ پتہ نہیں کس لیے آواز دے رہا ہے، کہاں ہمیں لے کر کے جائے گا۔ اسی طریقے سے کافر لوگ باطل معبودوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ کہاں انہیں گمراہی میں لے کر کے جائیں گے اس کی ان کی خبر نہیں رہتی ہے۔ لیکن اس کے درمیان مسلمانوں کو ساتھیوں اس توحید کے بعد ایک بڑی اہم چیز پر اللہ نے تنبیہ کی ہے جس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ وہ یہ کیا ہے؟ توحید کے بعد اور ابھی جو عملی احکام ہیں ان سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حلال کھانے کا حکم دیا ہے اور حرام خوری سے روکا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یعنی اے ایمان والو، وہ پاک روزی جو اللہ نے تمہیں دی ہے اسے کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو، اللہ نے تمہارے اوپر خون کو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر سور کے گوشت کو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر باطل معبودوں کے نام سے ذبح کیے گئے جانوروں کو، ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی فقہی احکام نہیں شروع ہوئے اور توحید کا بیان ہوا، اور درمیان میں اس چیز کے ذکر کا کیا معنی ہے؟ ساتھیوں میرے سمجھ میں 2 چیز آئی ہے، اور شاید وہ اللہ کی توفیق سے میں سمجھتا ہوں کہ حق ہوگی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ حرام کھانے سے پرہیز کرے اور حلال کھانے کا اہتمام کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو جو اللہ نے پاک روزی تم کو دی ہے وہ کھاؤ۔
اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اب جو احکام بیان کیے جا رہے ہیں، نماز کے ہیں، روزے کے ہیں، حج کے ہیں، نکاح اور طلاق اور ساری چیزیں جو بیان ہو رہی ہیں، یہ جو عبادات ہیں ان کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ بندہ حلال روزی کھائے اور حرام روزی سے پرہیز کرے۔ یہ ہم نے سمجھا ہے، واللہ عالم۔ علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد آیات نمبر 177 میں متقیوں اور کامیاب ہونے والوں کی صفات بیان کی ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اے یہود اور نصارا، تم لوگ اس بات پر لڑ رہے ہو کہ مشرق کی طرف رخ ہو کہ مغرب کی طرف ہو، حالانکہ یہ کوئی نیکی نہیں۔ اصل نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، ایمانیات کا اللہ نے ذکر فرمایا، نماز کا ذکر فرمایا، زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اپنے راستے میں خرچ کا ذکر فرمایا اور صبر کا ذکر فرمایا۔ کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس پر عمل کر کے انسان متقی بن سکتا ہے اور کامیابی کی راہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 178 سے احکام فقہیہ کا بیان شروع کیا۔ سب سے پہلا بیان قصاص ہے۔ قصاص ساتھیوں کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے حد میں قصاص یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی شخص کو ناحق بغیر شرعی جواز کے قتل کرتا ہے تو قاتل کو بھی اس کے بدلے قتل کیا جائے۔ اگر ایک آدمی کے قتل میں 10 آدمی بھی شریک ہوتے ہیں تو 10 آدمیوں کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ شرعی حکم ہے اور اسے قرآن مجید نے زندگی قرار دیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اس میں زندگی ہے۔ یہ اور اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ لوگ جو اسے ظلم اور نفرت انگیز چیز کہتے ہیں وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر حقیقت میں مانے تو یہ کیا چیز ہے؟ اس میں ان مسلمانوں کے لیے زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 180 سے لے کر کے 82 میں وصیت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ وصیت کیا ہے ساتھیو؟ اصل وصیت بولا جاتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان وفات کے وقت کچھ چیزوں کی وصیت کر جائے، ایسا کرنا، میرے مال سے یہ دینا، وہ کرنا، ان کو دینا۔ تم یعنی جیسی باتیں ہوتی ہیں کہ اپنے جن کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے وارثین، ان کے فائدے کے لیے کچھ باتیں بتا کر کے جائے، یہی چیز ہے وصیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی اہمیت دی ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ پھر 183 سے لے کر کے 188 تک روزے کے احکام بیان ہوئے ہیں، اور جس تفصیل سے روزے کے احکام بیان ہوئے ہیں یہ تفصیل پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں پائی جائے گی، بلکہ ان آیات کے اندر اتنی اہمیت ہے ساتھیوں کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ان آیات سے 100 سے زائد فوائد کا استنباط کیا ہے روزے سے متعلق۔ یعنی سوچیں کتنی جامعیت اس یہاں پر ہے۔ البتہ روزے کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے چند اہم باتیں بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ درمیان میں دعا کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا دعا سے یا رمضان کا یا دعا کا رمضان اور روزے سے گہرا تعلق ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ اور اس سے اشارہ یہ ہے کہ جس طریقے سے لباس انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اسی طریقے سے عورت بھی انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو جس طریقے سے رمضان میں انسان بغیر لباس کے نہیں رہ سکتا ہے، ایسے انسان رمضان میں بھی بغیر عورت کے، اپنی بیوی کے نہیں رہ سکتا، لہذا اس کے احکام بیان کیے گئے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا حکم دیا ہے، جو رمضان روزے سے الگ چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اعتکاف اہم جو اعتکاف مسنون ہے وہ رمضان کے مہینے اور اس کے آخری عشرے کے ساتھ خاص ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ، روزے کے احکام کے فوراً بعد بیان فرمایا کہ باطل طریقے سے اپنا مال نہ کھاؤ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طریقے سے تمہیں جائز مال سے روزے کی حالت میں روکا گیا تھا اور اس کا ماننا ضروری تھا، اگر نہ مانتے تمہاری عبادت صحیح نہیں، تمہاری عبادت نہ ہوتی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے عام حالات میں بھی تمہیں باطل اور ناجائز مال کھانے سے روکا ہے۔ جب تک تم رکو گے نہیں اس وقت تک گویا تمہارا روزہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 195 سے لے کر کے 203 تک حج کے احکام بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ ان
آیتوں میں حج کے ان آیتوں میں بڑے اعجازی طور پر اور بڑے اختصار کے ساتھ ساتھیوں حج کے آداب اور ارکان بیان ہوئے ہیں، اور اتنے آداب اور ارکان قرآن مجید میں اور کہیں نہیں۔ حج میں سورۃ الحج میں اس کا ذکر ہے، لیکن سورۃ الحج میں حج سے متعلق عموماً جو قلبی تعلقات ہیں، عبادات ہیں، ان کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حج کے ارکان، وقوف بعرفہ ہے، احرام باندھنا ہے، اور مزدلفہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں کچھ اور احکام ذکر فرمائے ہیں حج کے بعد، جیسے چاند کا مسئلہ ہے، حرم مکی کے احترام کا مسئلہ ہے، سود اور نہیں بلکہ جوا اور شراب کی خرابیوں کا ذکر ہے۔ یہ پہلی آیت ہے جو شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں نازل ہوئی کہ فیہما اثم کبیر و منافع للناس۔ اب ذرا 1 منٹ کے لیے رکیں گے، اذان ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ساتھیوں میں کہہ رہا تھا کہ احکام حج کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سول کوڈ کے مسائل کے ذکر سے پہلے درمیان میں کچھ دیگر احکام، جیسے چاند کا مسئلہ ہے، حرم مکی کے احترام کا مسئلہ ہے، جوا اور شراب کی خرابیوں کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال اور اس کے بعد آداب کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے معاشرتی مسائل جسے کہتے ہیں اس کا ذکر چھیڑا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ مشرکین سے نکاح جائز نہیں ہے، اور آگے بڑھتے ہوئے اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ حیض کی حالت میں میاں بیوی کے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، غیر فطری طریقے سے اپنی بیوی عورت سے مباشرت کرنے کا حکم کیا ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ اور سب سے اہم چیز جس پر اس زمانے میں سب سے کم توجہ دی جاتی ہے ساتھیوں، وہ ایلا کے احکام ہیں، اور بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ایلا اصل میں کہتے ہیں کہ شوہر اگر اپنی بیوی سے ناراض ہو تو کسی بات پر ناراض ہو کر کے یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات نہیں رکھوں گا۔ اگر یہ قسم کھا لیتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے حدود کیا ہیں۔ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو تنگ کیا جاتا تھا، شریعت نے اس فطری جذبے کی قدر تو کی ہے کہ انسان غصے میں کبھی آتا ہے اور جدائی اختیار کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے شریعت نے حد رکھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ اپنی عورتوں سے جدائی کی قسم کھاتے ہیں انہیں 4 مہینے کا انتظار ہے۔ فإن فاؤ، اگر دوبارہ لوٹتے ہیں اللہ تبارک اپنی بیوی کی طرف تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اگر طلاق کا ارادہ کرتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ گویا کسی بھی شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ ناراض ہو کر اپنی بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ مسلمان اس کو بھولا ہوا ہے آج، کسی بھی شوہر کو۔ اللہ فرماتا ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، بلکہ اگر اس سے زیادہ ہوتا ہے تو حاکم وقت کو یہ اختیار ہوگا کہ اسے مجبور کرے، یا تو اپنی بیوی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ تعلق رکھے یا تو پھر اسے طلاق دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے مسائل کو چھیڑا ہے اور اس کی مختلف نوعیات بیان کی ہیں۔ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے، طلاق ہو جانے کے بعد عورت کی عدت کیا رہے گی، اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طلاق کے احکام کے دوران میں عورتوں کے اوپر ظلم کرنے اور عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی قطعاً اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، بلکہ بڑی تاکید کی ہے کہ مردوں کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تم اگر عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اگر وہ عدت کو پہنچ جائے یعنی عدت ختم ہونے کے قریب ہو، تو تمہیں یہ اختیار ہے کہ یا تو پھر بھلائی کے ساتھ ان کو روکو اور یا تو پھر ان کو چھوڑ دو۔ نقصان پہنچانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے تمہیں روک کر کے رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اگر عورتوں کو تم طلاق دے دو اور ان کی عدت ختم ہو جائے،
پھر اگر ان کے شوہر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو عورت کے ولی کو یہ جائز نہیں ہے کہ اس میں رکاوٹ ڈالے. اور بڑی خوبی یہ ہے ساتھیوں یہ اسلام کی کہ ان تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے اور آخرت کو دھیان میں رکھنے کا حکم دیا ہے. آپ پوری آیتیں پڑھ لے جائیے، آپ کو جگہ جگہ یہ ملے گا. اسی لیے ان آیات کو دیکھیں، ان آیات کا خاتمہ سمیع علیم پر ہے، بصیر کے اوپر ہے، عزیز الحکیم کے اوپر ہے. یعنی یہ تمام چیزیں ہیں جو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھنے والا، جاننے والا ہے، عزیز ہے، قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، تمہاری اس بات پر، ان باتوں پر گرفت کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضاعت کے احکام ایک طویل آیت نازل فرمائی ہے. اگر اس پر غور کیا جائے تو رضاعت کے اکثر مسائل اس میں آ گئے ہیں. مثال کے طور پر پہلا اس آیت سے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یہ 233 نمبر آیت ہے. آخر تک پڑھتے جائیے اور سوچئے تو اللہ تبارک و تعالی اولاً والدہ پر بچے کے دودھ پلانا واجب قرار دیتا ہے. دوسری چیز، رضا کی مدت اللہ تعالیٰ نے رضاعت کی یعنی 2 سال رکھی ہے. تیسری چیز، حسب ضرورت اس میں کمی کی جا سکتی ہے، اس میں کمی کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے رضاعت کا خرچہ والد یا ولی کے اوپر ہے. مدت رضاعت میں عورت کا بھی خرچہ کس کے اوپر ہے؟ والد اور ولی کے اوپر ہے. اس قسم کی کئی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں. اسی طریقے سے وفات کی بھی عدت بیان فرمائی ہے ان آیات میں. ان آیات میں مہر کا بھی حکم دیا ہے. اگر انسان شادی کرتا ہے، مہر متعین کرتا ہے اور کبھی مہر متعین نہیں کرتا، دونوں صورتوں کو ذکر کیا ہے. کبھی طلاق دیتا ہے تو کبھی دخول سے پہلے طلاق دیتا ہے، یعنی میاں بیوی کے تعلق قائم ہونے سے پہلے دیتا ہے اور کبھی قائم ہونے کے بعد دیتا ہے. ہر صورت میں مہر کی کیا حیثیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے واضح کیا ہے. آخر میں ساتھیوں، اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 2 قصے بیان کیے ہیں جو اس امت کے لیے باعث عبرت ہیں. پہلا قصہ ہے کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، یعنی ہزاروں کی تعداد میں کچھ لوگ تھے، کسی علاقے میں بیماری پھیلی بنو اسرائیل کے، تو وہ لوگ موت کے ڈر سے بھاگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے سب کو ہلاک کر دیا. پھر ایک نبی کا ان کے اوپر سے گزر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبی کی دعا سے ان کو دوبارہ زندہ کیا. اس سے اشارہ یہ کرنا تھا کہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر کے انسان نہیں جا سکتا. اور آگے فوراً حکم دیا کہ تمہیں قتال کا حکم ہے، جہاں دشمن تمہارے مقابلے میں ہو ان سے پیٹ پھیر کر کے نہیں بھاگنا چاہیے. دوسرا قصہ طالوت کا ہے، اور قصہ طالوت اور جالوت کا. ساتھیوں، یہ قصہ بڑا ہی باعث عبرت ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے عموماً اور دعات کے لیے خصوصاً بڑی عبرتیں ہیں. ہوا یہ کہ بنو اسرائیل کے ایک شہر کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زمانے کے بعد کا واقعہ ہے کہ بنو اسرائیل کی شرارت اور ان کی بدماشی کی وجہ سے غیر قوم نے اس کے اوپر حملہ کیا، ان کی زمین کو ہڑپ کر لیا، ان کے جائیداد کو ہڑپ کر لیا، انہیں غلام بنا لیا. تو وہ جب بہت پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے جو اس وقت نبی تھے، شاید سمول ہیں یا کون ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ ہمارا کوئی حاکم، کوئی بادشاہ متعین کر دیجئے. اس لیے کہ وہ نبی بہت بوڑھے ہو چکے تھے، قیادت، فوج کی قیادت کے لائق نہیں تھے. تو ہمارا کوئی حاکم متعین کر دیجئے کہ ہم اس کی قیادت میں ہو کر کے اپنے دشمن سے مقابلہ کریں. اولاً تو نبی نے شبہہ ظاہر کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ بزدلی دکھاؤ گے، تم لوگ لڑ نہیں سکو گے. لیکن کہا کہ ہم لڑیں گے کیوں نہیں، ہماری جائیداد پر قبضہ ہے، ہمارے بچوں کو نکال دیا گیا ہے، ہمارے اپنے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا ہے، ہم ضرور لڑیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کی دعا پر ان کے لیے طالوت نامی ایک حاکم کو متعین کیا تو سب سے پہلے اس پر معترض ہوئے. لیکن ان کے اعتراضات کا جب مکمل جواب دے دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ اس یعنی طالوت کے تمہارے بادشاہ ہونے کی حقانیت یا اللہ کی طرف سے بادشاہ متعین کیے جانے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تابوت سکینہ آئے گا. چنانچہ جب نبی انہیں لے کر کے چلے اور آخر میں قصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح دی اور کچھ لوگ تو
کامیاب ہوئے اور کچھ لوگ جو ہے راستے ہی میں وہ ہٹ گئے تھے. تھوڑی سی جماعت تھی جو کامیاب ہوئی ہے. داؤد علیہ السلام اس میں شریک تھے اور داؤد علیہ السلام نے اپنے مخالف جو ان کا مخالف تھا یعنی جالوت اس کو قتل کر دیا. اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور بنو اسرائیل کے بادشاہ وہ بنے ہیں. علی کل حال ساتھیوں یہ قصہ ایک لمبا ہے, میں اس کو تفصیل سے نہیں ذکر کر سکتا, لیکن میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ سب سے بڑی بہت بڑا باعث عبرت قصہ ہے. ان میں سے چند عبرتوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. پہلی عبرت تو یہ ملنی چاہیے کہ داعی کے لیے صبر اور ثابت قدمی بڑی اہم چیز ہے. اور ثابت قدمی میں کہہ رہا ہوں یعنی صبر ایک دو لمحے کے لیے مستقل برابر انسان صبر کرتا رہے. دوسری چیز ذرا قابل غور ہے, جو شخص دنیاوی تکالیف پر صبر نہیں کرتا وہ دینی تکالیف پر بھی صبر نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہ جب وہ طالوت نبی موت کو لے کر کے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے ان کے اوپر پیاس کو مسلط کی. راستے میں ایک نہر پڑتی تھی, شاید نہر اردن ہے یا کوئی اور نہر ہے, تو اس نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا آزمایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص اس ندی سے پانی نہ پیے, ہاں اگر بہت مجبور ہو جائے تو ایک آدھ چلو پانی لے کر کے پی لے, وہی میرے ساتھ جائے گا اور وہی میرے ساتھ وہی کامیاب ہوگا. لیکن قوم میں سے اکثر لوگوں نے مخالفت کی, پیٹ بھر کر کے پانی پیا, سیراب ہو کر کے پانی پیا, تو وہ لوگ پیچھا چھوڑ گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی مصائب یعنی پیاس کو نہیں برداشت کر سکے تو دشمن کے مقابلے میں بھی وہ نہیں آ سکے. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے, ایاک والتنعم, بہت زیادہ آرام کوشی سے بچو, اس لیے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ بڑے آرام کوش نہیں ہوتے. تیسرا فائدہ ساتھیو, جیت اور ہار قلت اور کثرت پر نہیں ہے, یہ جیت اور ہار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ, اور اس پارے کی انتہا ایک فطری قانون پر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے دور نہ کرتا تو زمین میں فساد ہو جاتا. اس سے ساتھیو اشارہ کس طرف ہے؟ علماء تفسیر نے اس کی دو تفسیر کی ہے. ایک تفسیر تو جو اکثر مفسرین نے کی ہے کہ جو لوگ کسی قوم میں رہ کر کے نیک کام کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ظالموں اور گناہ کرنے والوں پر سے بھی مصیبت کو دور کر دیتا ہے. دوسری وجہ تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ اگر ظالم جب کسی قوم کے اوپر مسلط ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایک وقت لاتا ہے کہ ان کے ظلم کو توڑنے کے لیے اہل حق کو کھڑا کرتا ہے. اگر ایسا نہ ہو ظالم ہی ظالم اس دنیا کے اوپر قابض رہیں تو ساری دنیا میں فساد مچ جائے گا اور تباہی اور بربادی آ جائے گی. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, اس آیت پر اللہ تبارک و تعالی نے اس پارے کا خاتمہ کیا ہے اور یہیں پر میں اپنی بات بند کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان کہی باتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا اور آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس سے جوڑ دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام,